बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पिछले कुछ दिनों से दहशतगर्दी के वाक़यात में काफ़ी इजाफ़ा हुआ है। सवात में, कोहाट में अचानक एक ही वक्त पे धमाके और फिर मासूम इंसानी जानों का ज़िया, अमन कमेटी के लोग मारे गए, ज़ख्मी हुए लोग। फिर पारा चनार के इलाके में सरहद पार से फायरिंग, उसमें भी 3 जवान शहीद हो गए। ये क्या हो रहा है? ये सूरत हाल बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ तो हमने फेंसिंग की थी, बाड़ लगाई थी बॉर्डर के साथ साथ, लेकिन बॉर्डर के दूसरी तरफ से जो फायरिंग की जाती है वो फेंस रोक नहीं पाती। फेंस लाजमी बात है कि कोई ऐसी दीवार नहीं है जो कि फायरिंग को रोक सके। नतीजा ये है कि शहादतें अक्सर औकात हो रही हैं जो ग़ालिबन मैं समझता हूँ तबातर के साथ हैं, और इसका तदारत करना इंतहाई ज़रूरी है। हमें देखना होगा कि क्या अफ़गानिस्तान के मामले में हमारी पॉलिसी दुरुस्त है, इसमें कोई तब्दीली करने की ज़रूरत है। क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो हालात हैं, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, मदद की है, उसके बावजूद कुछ गलतफहमियाँ हैं या कोई ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से ये लोग जो आज हुक्मरान हैं वो पाकिस्तान के साथ तावन नहीं कर रहे। पुरानी बातें जो जिन वक्तों से मैं समझता हूँ कि कुछ गलतफहमियाँ पैदा हुई, दो एक चीज़ें हैं। पाकिस्तान ने अफ़गान जहाद में मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, सोवियत यूनियन को शिकस्त हुई, लेकिन उसके बाद अफ़गानी आपस में लड़ना शुरू हो गए, एक सिविल वॉर शुरू हो गई और पाकिस्तान ने बेपनाह कोशिश की कि वहाँ पे किसी तरह अमन कायम करवाया जाए। माहिदे किए खाना काबा में बैठ के, लेकिन ये लोग उससे भी फिर गए। गुलबदीन हिकमत यार को सपोर्ट किया गया इस वजह से कि उसका धड़ा ताकतवर था और बिलाखिर कोशिश थी कि वहाँ पे कोई हुकूमत ऐसी कायम हो जाए जो पूरे अफ़गानिस्तान को इकट्ठा रख सके। लेकिन पाकिस्तान की इन कोशिशों को मनफी अंदाज में देखा गया। ये समझा गया कि शायद किसी एक धड़े को सपोर्ट किया जा रहा है। बुरहानुद्दीन रब्बानी अपनी हुकूमत लेके बैठे थे और वो भी अपने वादों से फिर गए और हुकूमत छोड़ने से इनकार कर दिया। अपने अंदर झांक के अफ़गानी कभी नहीं देखते कि वो ख़ुद क्या करते रहे अपने साथ। पाकिस्तान ने उस ज़माने में, पाकिस्तान के अंदर इस बात का चर्चा हुआ, बातचीत चल रही थी जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटजिक डेप्थ। स्ट्रेटजिक डेप्थ के बारे में भारत ने इतनी गलतफहमियाँ पैदा की कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा एहसास पैदा हुआ कि वो सोचना शुरू हुए कि स्ट्रेटजिक डेप्थ से मुराद ग़ालिबन ये है कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत बिठाई जाए, या पाकिस्तान चाहता है कि एक ऐसी हुकूमत मौजूद हो जो पाकिस्तान की हुकूमत के ताबे हो और यहाँ से वो हदायत ले। हालांकि ये बात गलत है। स्ट्रेटजिक डेप्थ जो है वो हमें हमेशा ईरान प्रोवाइड करता रहा। 2 जंगें हुई 1965 और 1971, और उस ज़माने में जब भी जंग में हमारे अपने स्ट्रेटजिक एसेट्स जो हैं वो ख़तरे में थे कि भारत उनको बॉम्बिंग करेगा, ज़ाया करेगा, हमने अपने जहाज़ या अपने बहुत सारी ऐसी एसेट जो थे PIA वगैरह के, वो हमने ईरान में शिफ्ट कर दिए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान एक लीनियर कंट्री, एक ऐसा मुल्क है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है और उसको चौड़ाई चाहिए। लिहाजा आपके पीछे अगर आपका एक दोस्त मुल्क मौजूद हो तो वो आपको अपनी सरजमीन मुहैया कर देता है, जंग लड़ने के लिए नहीं लेकिन आपके असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये वो है जो आपको स्ट्रेटजिक डेप्थ मिली। आज दिन तक अफ़गानिस्तान को स्ट्रेटजिक डेप्थ पाकिस्तान देता रहा है। सोवियत यूनियन का हमला हुआ तो उनके एसेट्स अफ़गानिस्तान के अवाम जो ख़तरात से घिरे थे वो भाग के पाकिस्तान आए और आज दिन तक पाकिस्तान में वो मौजूद हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो अपने मुल्क में हो सकते थे। सो पाकिस्तान ने स्ट्रेटजिक डेप्थ दी। इसमें क्या कसूर है, क्या गलती है कि अगर पाकिस्तान ये सोचे कि अफ़गानिस्तान भी एक ब्रादर मुल्क और इतना दोस्त मुल्क हो जिस तरह के ईरान था,
اور ہم اپنے اسٹریٹجک ایسٹس کل کو کوئی مسئلہ آئے تو ہم اپنے کوئی جہاز یا کوئی چیز اگر رکھنا چاہتے ہیں تو افغانستان کی سرزمین پہ رکھ دیں، جس طرح افغانستان ہماری سرزمین استعمال کر رہا ہے۔ لیکن پروپیگنڈے کے ذریعے افغانیوں کو یہ باور کرایا گیا کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آپ کو اپنی کالونی، اپنا 5واں صوبہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا تھا جس کو ہم نے بجائے اس کے کہ ہم اس کو زائل کرتے، اس کا مقابلہ کرتے، ہمارے اپنے ہی لوگ اس پروپیگنڈے میں شریک ہو کے انہوں نے یہ ڈھول پیٹنا شروع کیا کہ پاکستان افغانستان کے اوپر اپنی مرضی کی حکومت رکھنا چاہتا ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے غالباً وہاں پہ لوگوں کے اندر پاکستان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ کرکٹ میچ ہوا بھارت اور افغانستان اور پاکستان کا، اس میں افغانستان کو شکست ہو گئی، لیکن اس کے بعد جس نفرت کا اظہار کیا افغانیوں نے، وہ نہ صرف ان کے لیے شرمناک ہے بلکہ قابل مذمت بھی ہے، لیکن ہمارے لیے وہ سوچ کا مقام ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے، توقع یہ تھی کہ طالبان ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں گے اور پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، لیکن اس کی بجائے، ان کو روکنے کی بجائے، طالبان نے پاکستان کو مجبور کرنا شروع کیا کہ آپ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کریں۔ کیا ایک حکومت، ایک ملک، کسی ایک گروہ سے جو کہ مجرمانہ حرکتیں کرتا ہو، جو آپ کے ملک میں بھتے وصول کرے، جو بے گناہوں کو قتل کرے، جو دھماکے کرے، کیا اس سے مذاکرات کیے جاتے ہیں؟ لیکن مجبوری اس لیے کہ افغان طالبان اور کوئی رستہ دے نہیں رہے تھے۔ افغان طالبان کو بہت ساری مدد بھی کی گئی ان کے معاملات سیدھے کرنے کے لیے۔ پاکستان نے پوری دنیا میں لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ افغان لوگ جو ہیں وہ مظلوم ہیں، ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، اگر آپ ریکگنائز نہیں بھی کرتے تو افغانیوں کی مدد کی جائے۔ پاکستان ہر لحاظ سے افغانستان کی نمائندگی کرتا رہا، لیکن افغان طالبان نے اس کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ افغان سرزمین سے طالبان آزاد ہیں، یعنی ٹی ٹی پی آزاد ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جو چاہے کارروائیاں وہاں سے کریں۔ یہ ہمیں قبول نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی حکومت پاکستان کی ایسی صورتحال کو لگاتار برداشت کرے گی۔ آج کی حکومت کمزور صحیح، لیکن بہر صورت شہادتیں ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اپنی فینس کا جو باڑ لگائی ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کو کس طرح مزید محفوظ بنایا جائے تاکہ دوسری طرف سے موومنٹ بے شک نہ ہو، لیکن فائرنگ کرنے والے کا بھی کچھ نہ کچھ انتظام کیا جا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو تھوڑا اگریسو رول ادا کرنا پڑے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی ڈرون کے ذریعے یا کسی طرح ان لوگوں کو ختم کریں جو ہمارے لوگوں پہ فائرنگ کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ افغان حکومت کو یہ واضح کر دیا جائے کہ یہ واقعات تواتر سے ہو رہے ہیں، اگر وہ خود ان کو نہیں روک سکتے تو پاکستان کو مجبوراً یہ روکنے پڑیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان نے جو انٹرنیشنل ایگریمنٹ کیا تھا امریکہ کے ساتھ، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی کسی کے خلاف، یا دہشت گرد ان کی سرزمین استعمال نہیں کریں گے۔ افغانیوں سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کیا ہماری سرزمین دہشت گردی کے لیے، یعنی پاکستان کی سرزمین اگر افغانستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو تو وہ کیسا محسوس کریں گے؟ میرا خیال ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ افغان لیڈرشپ کو اس کے ساتھ رابطے بڑھائے جائیں۔ رابطے بڑھانے کے لیے افغان لیڈرشپ کو پاکستان انوائٹ کیا جائے اور انویٹیشنز کے ذریعے یہاں پہ کوشش کی جائے کہ بہتر انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جائے، جہاں ایک دوسرے کی مشکلات کو کم کرنے پہ توجہ دی جائے بجائے اس کے کہ نفرتیں بڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو کوئی بھی اور قدم اٹھانے سے پہلے اس چیز کو ریجنل سطح پہ اس کو اٹھانا چاہیے۔ ہم افغانستان کے اوپر کانفرنسز کرتے رہے ہیں، افغان کانفرنسز ہوتی رہی ہیں جن میں کہ ریجنل کنٹریز یعنی پاکستان، چائنا، رشیا اور ایران یہ اس میں حصہ لیتے رہے ہیں، اور یہ کنسرن ایران کا بھی ہو سکتا ہے، چائنا کا بھی ہے کیونکہ وہاں پہ ٹی ایم والے موجود ہیں، اور پاکستان کا تو ہے ہی ہے کہ یہاں سے ٹی ٹی پی آپریٹ کرتی ہے۔ سو یہ ریجنل کنٹریز مل کے افغانستان کو وارن بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پریشرائز بھی کر سکتے ہیں، دباؤ بھی میں لا سکتے ہیں کہ یہ کارروائیاں ہر حالت میں بند ہونی چاہیے۔
میرا نہیں خیال کہ اگر اکیلا پاکستان اس معاملے میں افغانیوں کے اوپر دباؤ ڈالے تو وہ دباؤ قبول کریں گے۔ دباؤ اسی وقت ان کو محسوس ہوگا جب رشیا، چائنا، پاکستان، ایران مل کے ان کو یہ بات باور کرائیں گے کہ یہ دہشت گردی آج پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے افغان سرزمین سے، کل چائنا کے خلاف ہوگی، پھر اس کے بعد کسی وقت ایران کے خلاف ہوگی، اور یہ چیزیں کوئی بھی ہمسایہ ملک برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ بہر صورت ہمیں اپنی پالیسی کو دوبارہ سے ریویو کرنا چاہیے۔ افغانستان کے ساتھ پالیسی جو پرانی چل رہی تھی وہ ناکام ہو چکی ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور دوبارہ سے غور کریں۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ ریجنل اپروچ اس معاملے میں زیادہ ایفیکٹو ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ خطرات سب ملکوں کو ایک جیسے ہیں۔ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے اوپر کچھ کنٹرول ہم حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ ٹی ٹی پی کے ساتھ سلوک وہی ہونا چاہیے جو دشمن کے ساتھ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف آپریشن جاری رہنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے اپنے انٹیلیجنس نیٹ ورک جو پاکستان میں ہے اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ انٹیلیجنس نیٹ ورک ہمارا خاصا افیکٹو ہے، بہت سارے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہم نے کیے ہیں، بہت کیے ہیں، کامیاب آپریشنز کیے ہیں، لیکن جس طرح کے حالات ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ انٹیلیجنس سیٹ اپ اس معاملے میں زیادہ افیکٹو ہو اور کوشش کرے کہ وہ ان واقعات کو جو کہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں ان کو ہونے سے پہلے ہی ڈیٹیکٹ کرے اور ان کے دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لے۔ یہ وہ چند ایک میئرز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو لگتا یوں ہے کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور حالات بگڑیں گے۔ آج کے لیے اتنی ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔